کس طرح ثواب پہنچائے؟ تو یاد رکھیے میت کو انتقال کے بعد آپ جو ثواب پہنچا سکتے ہیں اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے مال خرچ کریں، اور اولاد جو کچھ کریں گی اس کا اجر تو والدین کو خود بخود ملتا ہے. اولاد جو کچھ کرتی ہے اس کا اجر والدین کو خود بخود ملتا ہے، لیکن اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے نام سے مال خرچ کریں. اب جب بھی مال خرچ کرنے کی بات ہے تو مسجد اور مدرسے ہی دو چیزیں نہیں مال خرچ کرنے کے لیے، اور بھی بہت سی چیزیں جہاں مسلمان مال خرچ کر سکتے ہیں. یتیم ہے، بیوائیں ہیں، مسکین ہے، تعلیم ہے، ہمارے محلوں کا جو ہائیجین اور سینیٹری سسٹم ہے، بہت سی چیزیں جہاں ہم کو اصلاح کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں. ٹھیک، صرف مسجد اور مدرسے ہی دو چیزیں نہیں جہاں ہمارے صدقات خیرات اور پورے تعاون جائے. ٹھیک، وہ بھی مستحق ہے لیکن صرف وہی نہیں، بہت سی اور چیزیں. تو آپ وہاں جو ہے تعاون کریں، انشاءاللہ جس کا اجر ملے گا. پھر انہوں نے کہا والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. ہاں، والدین کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا یہ ان کا حق ہے، اور جب بچہ جو بھی نیکی کرے گا انشاءاللہ اس کا اجر والدین کو ضرور ملے گا. اور والدین کا یہ حق ہے کہ ان کے مرنے کے بعد رسول نے فرمایا، نسائی کی روایت ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے اور وہ رشتوں کو باقی رکھے. یہ ان کا حق ہے، یہ حقوق ہے ان کے، نہ کہ اس کا اجر ملے گا بلکہ حق ہے، یہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. اور کچھ پڑھ کر بخشنے سے ان کو نہیں ملتا، یاد رکھیے. اس کے بدلے آپ دعائیں کیجیے، اللہ ان کی مغفرت کر، رحم کر، اچھا معاملہ کر، جہنم کے عذاب سے بچا، جنت میں اعلیٰ مقامات دے، نعمتیں عطا فرما، جنت کی جو ہے عرش کا سایہ نصیب فرما. یہ سب آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کچھ پڑھ کر بخشنا کہ قرآن، آیت کریمہ تو یاد رکھیے پڑھ کر بخشنا یہ بدعت ہے. قرآن یاد رکھیے درست نہیں ہے پڑھ کر بخشنا، اس لیے کہ ایسا ملتا بھی نہیں ہو. ٹھیک، ہاں. اب اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ مالی خرچ کی عبادت میں آپ ان کا حج کر لیجیے اگر نیت تھی ان کی تو، اور رہتی ہی ہر مسلمان کی. آپ ان کا عمرہ کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ ان کے نام سے پیسہ خرچ کر سکتے ہیں. یہ تمام کا انشاءاللہ اجر ان کو ضرور